بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جائے، آپ کا ول پاور بہت اسٹرانگ ہو جائے، آپ ہر کام کو بہت جوش اور امنگ کے ساتھ کریں، خواہ کسی بھی شعبے میں آپ ہوں، لیکن یہ کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور ول پاور کے نہ ہونے کی وجہ سے، قوت ارادی کے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ اس کام کو کر نہیں پاتے۔ دماغ میں خیالات بہت آتے ہیں، پلان بہت بناتے ہیں اور سوچتے بہت ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن روزانہ صبح پھر وہی رفتار بے ڈھنگی۔ تو اس سے قبل ہم نے سانسوں کے ذریعے مشق کی قوت ارادی اور یکسوئی کے تعلق سے ایک نشست کی تھی، وہ آپ اسی چینل پہ دیکھیے گا۔ اور آج کی اس نشست میں بالخصوص قوت ارادی کو بروئے کار لانے کے لیے، قوت ارادی کو بڑھانے کے لیے اور اس قوت ارادی کو اپنے تمام کاموں میں بروئے کار لانے کے لیے جو آج کی مشق ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ کہ ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، اور اس میں نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ کوئی جینڈر کی قید ہے، نہ کسی مذہب کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کو اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں، اس میں بہت ساری مشقیں ہیں، لیکن یہ ایک جیسے جنرل ایک مشق ہے سانسوں کے ذریعے۔ وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ بالکل تازہ ہوا میں، بالکل جیسے اگر آپ کے آس پاس کوئی باغیچہ ہو، کوئی درخت وغیرہ ہو، تو اس کے پاس اگر یہ کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہے کہ زور زور سے سانس لینا ہے 4 5 10 مرتبہ، اور پھر سانس کو کھینچیں گے اور روک لیں گے، جتنی دیر آپ روک سکیں، یعنی جتنی دیر آپ کوشش کریں روک سکیں۔ اور اس طریقے سے سانس روکنے کی جو مشق ہے اور اس کا دورانیہ جو ہے نا بڑھتا جائے گا، یہ مشق کے اوپر ہے، یہ جتنا بڑھتا جائے گا آپ کی قوت ارادی اتنی بڑھتی جائے گی، یعنی سانس روکنے میں آپ جتنے ماہر ہوتے جائیں گے آپ کی قوت ارادی خود بخود جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، آپ کا سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا رہے گا۔ اور یہ عاملین کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے کہ جیسے ہم بتاتے ہیں اپنے احباب کو کہ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ، ایک سانس میں بھی 3 پڑھ رہے ہیں تو پھر 5 پڑھیں، پھر 6 پڑھیں، اس طریقے سے ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ وظیفہ۔ تو اس لحاظ سے یہ عاملین کے لیے بھی یہ مشق بہت اہم ہے۔ تو گاہے گاہے کبھی کبھی جب بھی آپ کو موقع ملے اس طریقے سے کر لیں۔ تو 40 سانس اس کی مقدار ہے، کوئی وقت نہیں ہے کہ اتنے ٹائم تک کرنا ہے، 40 سانس تک کرنا ہے، وہ 40 سانس آپ جتنے ٹائم پر آپ کا وہ جیسے کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ مشق آپ کریں، یہ روز کریں، اس کو بڑھاتے رہیں، جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا آپ کی قوت ارادی بڑھتی جائے گی، اور یہ صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اور یہ کہ جن لوگوں کو جیسے دمے کی شکایت ہوتی ہے، یا جیسے سانس یا پھیپھڑے کی کوئی شکایت ہے، سانس کی تنگی کی شکایت ہے جس کو ضیق النفس کہتے ہیں، تو ایسے تمام امراض میں بھی یہ جیسے مفید ہے۔ اور یہ کہ ڈاکٹر سے بھی اس میں مشورہ کر کے کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے کوئی طبی مشورہ نہیں دیا جاتا، لیکن کہ جنرل طور پر جو جیسے ایک بات ہے جو سب کے لیے مفید ہے۔ تو یہ ہے، یہ اس کو کیجئے۔ جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہے وہ اس مشق کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ بہت زبردست قوت ارادی ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اور جیسے آپ جب اس سے فارغ ہوں گے نا تو 1 2 3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر میں جو ہے نا کام کرنے کا جوش اور جذبہ جو ہے نا بیدار ہو جائے گا۔ آپ کسی کام کے بارے میں آپ نے جو سوچا ہوا ہوگا، آپ بالکل جیسے بستر سے اٹھ بیٹھیں گے، کرسی سے کھڑے ہو جائیں گے کہ چلو اب اس کو کرنا ہے، انجام دینا۔ کہیں جانے کا آپ سوچ رہے ہیں بہت دنوں سے، کسی رشتہ دار کے یہاں، کسی پارٹی کے پاس کوئی آرڈر لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں ہو پا رہا، اس عمل کو آپ کریں گے تو جیسے آپ کو کوئی جیسے مطلب پش کرے گا پیچھے سے کہ بس اب چلو کام پہ لگ جاؤ۔ تو بہت اچھا ہے، یہ بڑا بہترین مشق ہے، اس کو کریں۔ جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہے ان کو بتائے ایسا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، سب کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوت ارادی اور یکسوئی کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔